بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس وقت کے منافقین نے اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا اپنے سرداروں کو اور وہاں کے مدینہ کے انصار کو۔ انہوں نے کہا تھا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں شامل ہوتے ہیں، ان کے تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، یعنی وہ مہاجر صحابہ جو مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، یا وہ دوسرے صحابہ جو دوسرے شہروں سے آ کر مسلمان ہوئے، ان پر خرچ نہ کیا کرے، ان کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات نہ دیا کرے، مالی تعاون اپنا بند کرے، حتیٰ ينفضوا، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اس زمانے کے اس منافق نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ جو چلنے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، اگر ان کو کھانا بند کر دیا جائے، ان کی روزی روٹی بند کر دی جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ روش منافقین کی ہمیشہ پرانی رہی ہے۔ جیسا کہ انگریز کی زمانے کی حکومت آئی تو انہوں نے مدارس کے آڈٹ وغیرہ بند کر دیے، مدارس کے نظام میں مداخلت شروع کر دی، تو مدارس والوں نے اپنا کام خود شروع کر دیا عوام کے تعاون سے۔ تو وہ روش آج تک چلی آ رہی ہے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مدارس کے نظام کو آڈٹ کیا جائے، مدارس کے نظام میں اور مدارس کے تعلیم میں مداخلت کی جائے تاکہ مدارس کے لوگ منتشر ہو جائیں اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کی روش پرانی تھی۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، اس منافق نے بھی یہ کہا تھا کہ جو نبی کے صحابہ ہیں، صفہ والے، صفہ کی چبوترے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان پر خرچ نہ کیا جائے حتیٰ ينفضوا، یہاں تک کہ وہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارے پاگل، منافقین لا یفقہون، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد اس منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ایک اور طنز کیا اور ایک بہت سخت دھمکی دی، اور دھمکی یہ تھی، اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم واپس مدینہ چلے گئے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یعنی اس منافق نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو عزت والا کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور صحابہ کو ذلیل کہا۔ اللہ نے بھی ترکی بترکی وہی جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے منافق، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے، اور رسول اللہ کے ساتھیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، صحابہ کرام کی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی کے صحابہ کو جس انداز میں سب کیا جائے، ستم کیا جائے، نبی کے صحابہ کو گالی دی جائے، اسی انداز میں جواب دینا۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں، وہاں پر منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سفہاء کہا، کہ بے وقوف کہا، تو اللہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے، یہ جو بے وقوف کہنے والے یہ خود بے وقوف ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے اسی انداز میں جواب دیا، جب اس نے کہا کہ نبی کے صحابہ ذلیل ہیں تو اللہ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ ذلیل نہیں ہیں، ذلیل یہ منافقین خود ہیں، نبی کے صحابہ تو عزت والے ہیں، اللہ خود عزت والے ہیں اور اللہ کے رسول بھی عزت والے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی کے صحابہ کو منافق کہے تو اسے منافق کہنا اللہ کی سنت ہے، نبی کے صحابہ کو لالچی کہے اسے لالچی کہنا اللہ کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نبی کے صحابہ کی تکفیر کرے تو اس کو کافر کہنا اللہ کی سنت ہے۔ جو الفاظ نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی استعمال کرے گا، انہی الفاظ میں انہیں جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ بھی اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزہ، عزت صرف اللہ کی ہے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین، اور مومن صحابہ کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں۔ صحیح ہے۔